بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر قومی سطح پر جو ہیجان طاری تھا اور جو ایک ہیجانی کیفیت پورے پاکستان پر چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کے بعد عمران خان کی تحقیقی آزادی کہیں قریب ہی کسی شمشان گھاٹ میں دفن ہو گئی ہے اور ان کا جو مقصد تھا، جو عزائم تھے، وہ سارے خاک میں مل گئے ہیں۔ ان کی جو شورش تھی، ان کا جو سارا فساد تھا، وہ صرف اور صرف اس بات پر تھا کہ آرمی چیف کی تقرری وہ اپنی مرضی سے کریں، اور جس شخص کو وہ آرمی چیف کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے اسی کو آرمی چیف لگا دیا گیا۔ اور یہ میاں محمد شہباز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ تقرری کی۔ اس پر پی ٹی آئی والے انتہائی غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم اب فوج سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ سیاسی امور سے دور رہیں گے اور اپنے عدالہ جاتی جو فرائض منصبی ہیں انہی پر توجہ دیں گے۔ ان کا بنیادی مقصد جو اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، جو ان کا بنیادی فنکشن ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اندرونی خلفشار انٹرنل ڈسٹربنس اور بیرونی جارحیت ایکسٹرنل ایگریشن کی صورت میں اپنے فرائض منصبی انجام دیں اور ملک کا دفاع کریں اور قومی سلامتی کا خیال رکھیں۔ اندرونی خلفشار جو انٹرنل کیوس ہے، جو انٹرنل ڈسٹربنس ہے، جو انٹرنل ڈس آرڈر ہے، اس صورت میں بھی حکومت فوج کو طلب کر سکتی ہے دستور کے مطابق، ورنہ بذات خود سیلف وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ اپنی ڈسکریشنری پاور ان کے پاس کوئی ایسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ خود آ کر معاملات کو دیکھیں اور انٹرنل جو اندرونی اضطراب ہے اور قیاس ہے اس کو ختم کریں۔ یہ بھی حکومت کا سوابدیدی اختیار ہے کہ وہ فوج کو طلب کرے۔ لہٰذا یہ جو تقسیم اختیارات کا اصول ہے جسے فرانسیسی مفکر مونٹسکیو نے پیش کیا تھا، جس کے تحت مقننہ لیجسلیچر، جوڈیشری عدلیہ اور ایگزیکٹو یعنی حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات اپنے دائرۂ کار میں رہ کر استعمال کریں گے اور کوئی ادارہ دوسرے میں کے معاملات میں انٹرفیرنس دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے، ایک مضبوط ادارہ ہے جس کا فرض صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کرے۔ بیرونی جارحیت، بیرونی اضطراب اور اندرونی جارحیت کی صورت میں اگر ملک کے اندر فساد پھیلایا جا رہا ہے، کوئی جتھے بندی ہو رہی ہے اور انتشار پھیلایا جا رہا ہے، کوئی اندرونی طور پر جارحانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی فوج حکومت کے کہنے پر اور حکومت کے بلانے پر وہ کارروائی کر سکتی ہے، ورنہ وہ اپنے پروفیشن کے مطابق اپنے پروفیشنلزم کو فروغ دیں اور اپنے ادارے کو مضبوط کریں، اپنے دفاعی سرگرمیوں میں مصروف رہیں۔ سیاست میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ 72 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت دو وجوہات کی بنا پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس میں پہلی وجہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے، نالائقی ہے، اور ان کا جو طرز عمل ہے جو انتہائی منفی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پارلیمانی نظام فیل ہوا ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ آمرانہ جو دور ہے وہ ہے جب فوج ملک میں آ کر اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دیتی ہے اور جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے، جمہوری نظام کو سبوتاج کر دیتی ہے، تو اس صورت میں پارلیمانی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے اور پارلیمانی نظام ناکام ہو جاتا ہے۔
ان دونوں وجوہات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ سیاستدان اپنی صفوں میں دیکھیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر اور کن اسباب کی بنا پر پارلیمانی نظام کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اپنی نالائقیاں، اپنی جو ان ایبلٹیز ہیں، جو اپنے فیلیئرز ہیں، ان کو ختم کریں اور اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں جو پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو تحفظ دیں، ان کو استحکام دیں۔ دوسری طرف افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرۂ کار میں رہ کر اپنے پرویو میں کام کریں اور سیاست سے ہمیشہ دور رہیں۔ سیاست ان کا ایمبٹ نہیں ہے، سیاست ان کا ڈومین نہیں ہے۔ ان کا ڈومین ڈیفنس اور سیکورٹی کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افواج پاکستان جس طرح انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے اور سیاسی امور میں وہ نیوٹرل رہیں گے، ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر پورا اتریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ صرف بات کہنے سے، بیانیہ دے دینے سے اور اعلان کر دینے سے معاملہ سامنے نہیں آتا اور حقیقت سامنے نہیں آتی۔ اصل چیز عمل کرنا ہے۔ آئندہ آنے والے ایام میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ نے اعلان کیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے گی، وہ دیکھا جائے گا کہ فوج کتنا سیاست سے دور رہتی ہے اور اپنے دائرۂ کار میں رہتی ہے۔ فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئین نے جو ذمہ داری فوج کو دی ہے وہ فوج ادا کرے، اور دستور پاکستان میں جو ذمہ داری باقی اداروں کی ہے وہ باقی ادارے اپنے اپنے اختیارات اور آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں تو ملک کا نظام شاندار طریقے سے چل سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک شاندار فقید المثال دستور موجود ہے جو متفقہ ہے، جو پاکستان میں کنسنسس کے ساتھ بنا تھا۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئین کو موم کی ناک نہ بنایا جائے، آئین کو مذاق نہ بنایا جائے، بلکہ آئین کے تحت اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر اپنے فرائض انجام دیے جائیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے اور ملک ترقی کر سکے اور ملک کے تمام عوام جو ہیں وہ سکھ چین کا سانس لے سکیں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو مل سکیں۔ جب ادارے آپس میں لڑیں گے تو ظاہر ہے پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا اور عوام بیچ میں رگڑے جاتے ہیں، عوام کے مسائل وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور عوام کے جو حقوق ہیں وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اور پورا نظام شرازہ بندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک سکیٹرڈ نظام کسی صورت میں عوامی مسائل حل نہیں کرتا۔ ہمیں فوج سے توقع کرنی چاہیے اور جنرل عاصم منیر سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر اپنے نظام کو چلائیں گے، اپنے ادارے کو چلائیں گے تاکہ پورے ملک کا نظام اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے۔